السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال ابوك متفق عليه۔ وفي رواية یا رسول اللہ من احق بحسن الصحبہ؟ قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ادناک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرک ابویہ عند الكبر احدهما او کلاہما فلم يدخل الجنہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لائے اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہترین صحبت کا اور حسن معاملہ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ، تمہاری ماں۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا اور تینوں مرتبہ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ، تمہاری والدہ، تمہاری والدہ، اور چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارے والد۔ اور دوسری روایت میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہاری نیکی اور سب سے زیادہ بہترین سلوک کی حقدار تمہاری والدہ ہیں، والدہ ہیں، والدہ ہیں، اور پھر فرمایا تمہارے چوتھے نمبر پر تمہارے والد، اور اس کے بعد پھر تمہارے قریب تر جو اس کے بعد جتنا قریب ہے اتنا زیادہ وہ تمہارے حسن معاملہ اور بہترین سلوک کا حقدار ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ رغیمان یہ عربی زبان کا ایک مکالمہ ہے، یعنی ضرب المثل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان برباد ہو جائے یا اس کا نقصان ہو، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں بیڑا غرق ہو۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر، جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں اپنے پاس پائے، احدہما او کلاہما، ان دونوں کو یا کسی ایک کو، یعنی دونوں ہی بڑھاپے کی حالت میں اس کے پاس موجود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور دوسرا موجود ہو، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ یہ دونوں احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں، اور دوسری جو آخری تیسری حدیث مبارکہ ہے یہ صرف صحیح مسلم کی ہے۔ والدین کے حقوق اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، اور بڑی واضح احادیث ہیں کہ انسان کی سب سے زیادہ حسن معاشرت، حسن اخلاق، اس کی نیکی اور احسان کا جو مقام ہے وہ اس کی والدہ، ماں کی خدمت یہ نہایت ضروری ہے، اور سب سے زیادہ انسان کے لیے اس پر جو حق ہے کسی کا اگر ہے تو وہ اس کی والدہ کا ہے۔ قرآن مجید نے ان 3 درجات جو والد سے بھی زیادہ اللہ نے دیے ہیں ماں کو، اس کی 3 وجوہات ہی بیان کی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ اب پھر اس کے بعد 3 باتیں بیان کی ہیں،
حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھایا، حمل اس کا برداشت کیا، ووضعتہ کرہن، اور پھر اس دنیا میں آنے کا جب وقت آیا تو اس دنیا میں اس کی جب ولادت ہوئی، یہ بھی انتہائی تکلیف برداشت کر کے ماں نے اس کو اس دنیا میں اس کی ولادت کا مرحلہ سہا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور تیسری بات، اس کا حمل اور اس کی رضاعت ملا کر یہ رضاعت مکمل ہونے تک 30 ماہ والدہ جو ہے وہ اس تکلیف سے گزری، یعنی ولادت کے بعد 2 سال کی جو رضاعت ہے، دودھ پلانا، یہ تیسرا تکلیف دہ مرحلہ، اور یہ 3 تکلیف دہ مراحل اس قدر زیادہ مشکل ہیں اور پریشان کن ہیں کہ اس کے دوران اگر کوئی خاتون فوت بھی ہو جائے حمل اور زچگی کے دوران، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مقام دیتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ حالت ایسی ہے جو جہاد کی اگلی صفوں میں قرار دی گئی ہے خواتین کے لیے۔ تو یہ جو احسان ہے ماں کا، انسان ساری زندگی اتار نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہ حدیث مبارکہ جانی تھی اسی باب میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر والد غلام ہو اور اس کو کوئی آزاد کروا کر خرید کر آزاد کروا دے تو والد کا حق تو ادا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ والد کا حق نہیں ادا ہو سکتا، لیکن والدہ کا حق کسی صورت ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان والدہ کے حق میں کر لے اور یہ 3 جو مراحل تکلیف کے ہیں اس کا بدلہ وہ چکا سکے۔ اس لیے اس بات کا حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور 3 مقامات، 3 درجات ماں کے اور اس کے بعد والد کا، اور فرمایا پھر جو تمہارا جتنا قریبی ہے اس کا اتنا درجہ ہے اور اتنا مقام ہے، جو اللہ نے قرب کے رشتے بنائے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ہر ایک کے پھر حفظ مراتب ہیں، اور جو آپ سے پھر قریب ہے اس کے ساتھ اتنا ہی حسن معاملہ کرنا یہ فرض ہے۔ اور کس حد تک فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہونے کے باوجود، اور وہ نبی جو کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمایا کرتے تھے، اس معاملے میں اس قدر سنگینی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان اولاد جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پانے کے باوجود جنت نہ کما سکے اس کے لیے بد دعا کی کہ پھر اس کا ککھ نہ رہے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس لیے کہ ماں باپ تو ویسے ہی سراپا دعا ہوتے ہیں، انسان چھوٹی سی نیکی بھی ان کے ساتھ کر دے تو وہ دعاؤں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اگر یہ بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا تو اور کس چیز سے جنت کمائے گا؟ اب یہ حق تھا اس کا کہ عمر کے اس حصے میں یہ ان کی خدمت کرے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، انہوں نے اپنی زندگیاں گلا دی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ خرچ کر کے اپنی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے اوپر خرچ کیا، اس کے لیے محنت کی۔ ماں نے اپنے خون میں سے اس کو خون دیا، اپنی جان میں سے جان دی۔ اس قدر محنت کے باوجود اگر یہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتا تو پھر کوئی اس قابل نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے۔ اور آج بہت سی ایسی اولادیں موجود ہیں کہ ماں باپ پریشان ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اولادیں جو ہے وہ دنیا کمانے میں مست ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر خرچہ کر لیا، گھر میں ایک جگہ موجود ہے، نوکر چاکر رکھ دیے اور ان کے لیے کھانے پینے کا بس اچھا انتظام کر دیا تو ہماری خدمت کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اور والدین کے ساتھ بیٹھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان تمام باتوں سے وہ اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے ماں باپ کو آپ کے روپے پیسے کی طلب نہیں ہوتی، ماں باپ کو آپ کے وقت، آپ کی توجہ اور آپ کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی دلچسپی کے موضوعات کو محو گفتگو بنائیں،
ان کے تجربات سے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا سیکھا، اپنی زندگی میں تجربہ حاصل کریں۔ اور ایک چیز اور، اگر آپ کی اولاد موجود ہے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا بڑا ہے، والدین میں سے موجود ہے، دادا دادی نانا نانی، بچوں کا کوئی موجود ہے، ان کے سامنے رول ماڈل بنے۔ جیسا سلوک آپ ان کے سامنے اپنے بڑوں کے ساتھ کریں گے، یاد رکھیے دیکھ کر جو تربیت وہ حاصل کریں گے ویسا ہی سلوک وہ بھی کل آپ کے ساتھ کریں۔ اگر ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارا والد اپنی ماں کی، اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے وقت نکالتا ہے، تو وہ بھی نکالے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یاد رکھیے ان کے لیے بھی کوئی عملی نمونہ موجود نہیں ہوگا۔ میں اس میں چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں۔ بچے چھوٹے ہوتے وہ بڑی جلدی بات پک کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً جو ہے والد محترم کی قبر پر لے کر جاتا ہوں۔ ان کو پتہ ہے یہ دادا جی کی قبر ہے اور یہ اس پر جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں جب قبرستان میں داخل ہوا تو ہم نے دعا مانگی، تو میرا بیٹا بچہ ہے کہنے لگا بابا جب آپ فوت ہو جائیں گے نا تو میں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح لے کر آیا کروں گا اور آپ کی قبر پہ دعا مانگوں گا۔ اب بظاہر یہ بچے کی صرف کہنے کی بات ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے دل میں اتنا اطمینان ہوا کہ اس نے یہ بات سیکھ لی ہے۔ اور انسان کو اور کیا چاہیے کہ وہ مر جائے تو اس کی اولاد آگے اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور مغفرت کی دعائیں کرے۔ تو یہ تربیت کرنی پڑے گی اولاد کی، اور وہ باتیں کرنے سے نہیں آئے گی کہ میں گھر میں بیٹھ کے ان کو کہوں بیٹا میں جب مر جاؤں گا تو میری قبر پہ آنا۔ وہ دیکھیں اپنی باپ کی قبر پہ تو کبھی جاتا نہیں، اس کے لیے تو مغفرت کی دعا کبھی کرتا نہیں، ہمیں کہتا ہے کہ یہ کرو۔ تو جو آپ کریں گے وہی آگے اولاد سیکھے گی بھی۔ اس لیے والدین کا احترام کرنا سیکھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا والد جو ہے وہ اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی دروازہ ہے، وسطی دروازہ ہے۔ اور وسطی دروازہ وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا مین گیٹ جس کو کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دروازے اور بھی ہوتے ہیں نا کسی گھر کے، لیکن مین گیٹ جو ہوتا ہے وہ مین گیٹ ہوتا ہے۔ تو مین گیٹ بند ہو تو اندر والے دروازے نہیں کھلتے، چھوٹے دروازے نہیں کھلتے۔ جہاں مین گیٹ کھل جائے پھر باقی دروازے سارے کھلے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ مین گیٹ بند ہو گیا پھر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، لیکن ماں باپ کو ستانے والے جنتوں میں نہیں داخل ہوتے۔ اس لیے جہاں اللہ نے نماز فرض کی ہے، جہاں روزہ فرض کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری بھی فرض کی ہے۔ اختلاف ہو جائے، کوئی بات آپ نے اپنی مرضی کی منوانی ہو، سارا کچھ کرنا ہو، اس کے بھی طریقے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں حسن اخلاق کو برتتے ہوئے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے جائز حدود کے اندر رہ کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تھوڑی سی یہ چیز بھی موجود ہے کہ بالکل ہی اس بات کا بڑے بھی جو ہے وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ چھوٹا کوئی اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکے۔ رائے کے اظہار پر پابندی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اچھے انداز میں اپنی اولاد کے ساتھ ایک کمیونیکیشن لیول بھی ہونا چاہیے، ان کی پسند ناپسند کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اولاد من مانیاں کرتی پھرتی رہے اور اپنے بدترین فیصلوں کے اوپر بھی والدین کو چاہے کہ وہی ان کی ساری باتیں مانتے رہیں گے۔ یہ بیلنس اپروچ کے ساتھ، جائز بات کو سمجھنے کے ساتھ اور اچھے انداز میں اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے گا، اور دنیا بھی اللہ بہترین فرما دے گا اور آخرت بھی اللہ بہترین فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورزقك ورحمتك وفضلك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.